اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو میرے دوست احباب بہن بھائی جو بھی کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر ہمیشہ اپنی رحمت کا سایہ فگن رکھے، آمین ثم آمین۔ اچھا پیارے دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر خانے میں برکت کیسے بڑھ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا معجزہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دیکھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے تھے کہ ایک سخت قسم کی چٹان نمودار ہوگی، ہم سے وہ ٹوٹ نہ سکی تو مجاہدین اپنے سالار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، خندق میں ایک سخت قسم کی چٹان سامنے آ گئی ہے جو ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ اس وقت بو کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ 3 دن ہو چکے تھے کہ ہمیں چکھنے کے لیے بھی ایک لقمہ نہ ملا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں چٹان کے پاس پہنچے، کندال ہاتھ میں تھام کر ضرب لگائی تو ضرب لگتے ہی وہ چٹان ریت کا ڈھیر بن کر بکھر گئی۔ اب میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ذرا گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے ذرا گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں نے گھر میں قدم رکھتے ہی اپنی بیوی سے کہا، میں نے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقوں کی جس حالت میں دیکھا، اس نے مجھے تڑپا دیا ہے۔ مجھے بتلائیے تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ بیوی نے کہا، کچھ جو ہیں اور بکری کا ایک بچہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ چمڑے کا ایک تھیلا نکال کر میرے سامنے لے آئی اور کہا، اس میں ایک ساتھ تقریباً 2.5 کلو جو ہیں اور یہ بکری کا ایک بچہ بھی بندھا ہوا ہے۔ اب میں نے بکری کے بچے کو ذبح کر دیا اور میری بیوی نے جو چکی میں پیس ڈالے۔ جب میں گوشت بنانے سے فارغ ہوا تو وہ بھی جو پیسنے سے فارغ ہو چکی تھی، میں نے بوٹیاں کی اور گوشت ہنڈیا میں ڈال دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کو چلا۔ میری بیوی مجھے کہنے لگی، دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ چنانچہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اب گوشت پکنے کو تھا اور آٹا گوندا جا چکا تھا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آہستہ سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بکری کا ایک بچہ ذبح کیا ہے اور جس قدر جو ہمارے پاس جو تھا اس کا آٹا بھی تیار کر دیا، اور وہ 1 سا ہے، لہٰذا تشریف لائیے اور اپنے ساتھ چند مجاہدین کو بھی لے لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بلند کی اور اعلان کرتے ہوئے فرمایا، خندق کھودنے والے مجاہدوں، جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت پکائی ہے، سب کام یہیں چھوڑ دو اور جلدی چلو۔ یہ اعلان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، اپنی ہانڈی چولہے سے نیچے نہیں اتارنی، نہ آٹا پکانا شروع کرنا ہے جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ اب میں گھر کو دوڑا تاکہ بیوی کے پاس پہنچوں اور اسے بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ سارے مجاہد تیزی سے چلے آ رہے ہیں۔ میں یوں ہی بیوی کے پاس پہنچا اور صورتحال بتلائی تو وہ مجھے کہنے لگی، میں نے جو بات کہی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار نہیں کی، اب یہی ہونا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی سے کہنے لگے، میں نے تو وہی کہا اور وہی کچھ کیا جو تو نے مجھے کہا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انصار اور مہاجرین کے تمام مجاہد پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ اب میری بیوی
آٹا نکال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس میں ملایا اور برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب روٹیاں پکانے والی کو بلاؤ، وہ میرے سامنے روٹیاں پکانا شروع کرے اور سالن ہنڈیا سے نکالتی چلی جائے لیکن چولہے سے ہنڈیا نہ اتارے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین سے کہا، اندر داخل ہو جاؤ اور رش نہ کرنا، یعنی بھیڑ نہ کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکی ہوئی روٹیوں کا چورا کرنے لگے اور اس پر گوشت ڈالنے لگے۔ یہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے آگے رکھنے لگے۔ ہانڈی اور تنور دونوں ڈکے ہوئے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی چورا کرتے جاتے اور اس میں گوشت ڈالتے جاتے، جہاں تک کہ تمام مجاہدین نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور کھانا پھر بھی بچ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو مخاطب کر کے کہا، خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو ہدیہ بھی بھیجو، کیونکہ آج کل لوگ فاقہ میں مبتلا ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سب نے کھانا کھایا مگر کھانا پھر بھی بچ گیا۔ جب سارے مجاہدین واپس جا رہے تھے تو ہانڈیاں اسی طرح ابل رہی تھی جس طرح شروع میں تھی، اور آٹے کی روٹیاں برابر برابر پک رہی تھی۔ صحیح البخاری کتاب المغازی باب غزوۃ الخندق۔ جہاد کے میدان میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ کس قدر خوش قسمت تھے وہ مجاہد صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا چورا کیا ہوا اور سرید بنایا ہوا کھانا کھا رہے تھے۔ جب آزمائش انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر غیب سے یوں ہی مدد فرماتے ہیں۔ پیٹ جب 2-3 دن کا بھوکا ہو تو کمر کے ساتھ جا لگتا ہے۔ اسی دوران اگر مشقت والا کام کیا جائے تو جسم جو پہلے ہی کمزور ہوتا ہے مشقت کا کام کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اگر گول پتھر کپڑے میں ڈال کر بطور پیٹی کے پیٹ پر باندھ لیا جائے تو مشقت کا کام کرنا کافی حد تک آسان ہو جاتا ہے۔ اس تنقیق پر صحابہ کے سالار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کیا اور صحابہ نے بھی عمل کیا۔ وہ جہاد کے باعزت راستے پر ڈٹ گئے مگر اتحادی طاقتوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ زبان سے بھی جنگی اشعار کہہ کر انکار کیا۔ ابینا کا معنی انکار کرنا ہے، اور یہی وہ لفظ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنے میں لمبا کر کے انکار کیا اور عمل کے میدان میں بھی انکار کیا۔ معاشی تنگیوں کی انتہا ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھ لیے۔ جی ہاں، پیٹ پر پتھر باندھنے والے اشداء علی الکفار کافروں کے خلاف سخت ترین پتھریلی چٹان بن گئے۔ اتحادی فورسز کے کمانڈروں نے خندق کو دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ خندق عبور کرنے کی جس جگہ سے بھی کوشش کرتے، تیروں کی پجاڑ سے ان کو پھر اس چیز کا جواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔